اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی ملک پر ایک مغرور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ہیرے جواہرات، شان و شوکت اور اپنے جاہ و جلال کے نشے میں بدمست ہو کر رعایا کی طرف سے بالکل غافل ہو چکا تھا، اور اسے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ کچھ لوگ اس کے لیے بد دعائیں کرتے اور اس سے بالکل بدظن ہو چکے تھے، اور کچھ لوگ اس کے لیے نیک توفیق کے طلبگار بھی ہوتے۔ ایک وقت آیا جب خدا نے رعایا کی سن لی۔ ہوا یہ کہ بادشاہ ایک دن نہایت شان و شوکت سے سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ شکار پر نکلا۔ جنگل میں اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن کا تعاقب کرتے ہوئے وہ بہت دور نکل گیا اور راستہ بھٹک گیا۔ وہ اپنے محافظ دستے اور تمام درباریوں سے بچھڑ گیا تھا۔ ادھر انہوں نے بادشاہ کو بہت ڈھونڈا، لیکن گھنے جنگل میں مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اور یوں بھی رعایا کی طرف سے بادشاہ کے سپاہی اور درباری سب اس کی اکڑ اور غرور سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے فرما روا کی تلاش بند کر دی اور واپس لوٹ گئے۔ بادشاہ سارا وقت راستہ تلاش کرتا رہا، لیکن نہ تو اس کو اپنے محل کی طرف جانے کا راستہ ملا اور نہ اس کے درباری۔ اس دور دھوپ میں اس کو پیاس لگنے لگی، مگر کہیں بھی پانی نہ ملا۔ میلوں چلنے کے بعد اس کو ایک دور جھونپڑی نظر آئی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سر پر گھوڑا دوڑایا اور جھونپڑی تک جا پہنچا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے عبادت میں مشغول تھے اور ایک طرف پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ بادشاہ نے بڑی بے تابی اور خشک زبان کو بمشکل حرکت دے کر بزرگ سے پوچھا، کیا پانی مل جائے گا؟ ہاں مل جائے گا، مگر ایک شرط ہے۔ بزرگ کی پرجلال آواز جب جھونپڑی میں سنائی دی تو بادشاہ نے کہا، مجھے ہر شرط منظور ہے، میں اس سلطنت کا حکمران ہوں، پانی پلا دو۔ بادشاہ نے بڑی بے تابی سے کہا، مگر اس موقع پر بھی اس نے اپنی امارات کا احساس دلانا ضروری سمجھا۔ پہلے شرط سن لو، پانی کے ایک گلاس کے بدلے تمہاری پوری سلطنت لوں گا۔ بزرگ نے کہا، پوری سلطنت ایک گلاس پانی کے بدلے؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ بزرگ نے کرخت لہجے میں کہا، ہاں منظور ہے تو ٹھیک، نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے عبادت کرنے دو۔ پیاس کی شدت سے بادشاہ کو اپنا دم نکلتا محسوس ہوا، تو اس نے کہا نڈھال ہو کر کہ ہاں مجھے منظور ہے، اب مجھے پانی دے دیں۔ پانی پی کر بادشاہ کی جان میں جان آئی تو وہ بزرگ سے کہنے لگا، وعدے کے مطابق اب میں بادشاہ نہیں رہا، آپ میری جگہ بادشاہ ہو گئے ہیں۔ آپ میرے ساتھ محل چلیں اور تخت سنبھال کر مجھے وہاں سے رخصت کریں۔ بادشاہ کی بات سن کر بزرگ نے مسکرا کر اور ایک بے نیازی کے ساتھ کہا، جس سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہو، اس کی حقیر بادشاہت لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اسے اپنی اصلیت کا علم ہو گیا اور وہ جان چکا کہ انسان کے پاس دنیا بھر کے تمام خزانے یا کوئی بڑی سلطنت بھی ہو، لیکن جب وہ مجبور ہو تو اس کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ بادشاہ کے دل سے شان و شوکت اور اپنی امارات کا سارا ذوق و شوق اور ہر آرزو گویا نکل گئی، اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آج اس کو ہدایت مل گئی۔ بادشاہ نے ایک اچھے حکمران کے طور پر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب اس بزرگ نے بادشاہ کو گھنے جنگل سے نکالا اور محل تک پہنچایا۔ اس موقع پر بادشاہ نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرے گا اور اپنی رعایا کی خبر گیری بھی کرتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ایک کہانی جس میں ایک سبق بھی ہمیں ملا اور جس میں ہمیں زندگی کی حقیقت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔